الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ سیام کا، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ، ہر جمعے کی اپنی فضیلت ہے، اہمیت ہے، اور خصوصیت سے اس جمعے کی جو ماہ رحمت ہے، ماہ مغفرت ہے، ماہ برکت ہے اور عظیم مہینہ ہے، جو آخری منزلوں میں ہے، رخصت کی منزلوں میں، اسی لیے اس کو جمعۃ الوداع بھی کہتے ہیں، یعنی خدا حافظی کی منزل ہے۔ اور ابتدائی میں کہ جب آخری منزل آتی ہے یا دسترخوان اٹھایا جانے لگتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ اب دوبارہ دسترخوان بچھنے سے پہلے جتنا ہم اس سے استفادہ کر سکتے ہیں استفادہ کریں، کوشش کریں۔ یہ 2-3 دن جو ماہ رحمت، ماہ مغفرت اور ماہ برکت کے باقی رہ گئے ہیں، جس مہینے میں ہم لوگ اللہ کے مہمان تھے، دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اپنی مہمانی میں قبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ ان کوتاہیوں اور کمیوں سے درگزر فرمائے۔ اور جیسا کہ ماہ شعبان کے آخر میں ایک دعا تھی، ہم ماہ رمضان میں وہ دعا کریں، خدایا اگر ماہ رمضان کے اس گزرے ہوئے دنوں میں اب تک ہمیں معاف نہیں کیا ہے تو یہ بچے ہوئے وقت میں ہمیں معاف کر دے انشاءاللہ۔ جمعۃ الوداع یا آخری ماہ رمضان کا جمعہ ہمارا دین اسلام، دین اہل بیت، پیغمبر اکرم کا دین، یہ دین عدالت ہے، دین انسانیت ہے۔ اس دین کی اساس، اس دین کی بنیاد، اس دین کی بیس انسانیت کے اوپر ہے، عدالت کے اوپر ہے۔ یہ دین خلاف انسانیت کوئی بھی چیز قبول کرنے پہ تیار نہیں ہے، اور چونکہ بنیاد عدالت ہے لہذا عدالت کے مقابلے میں ظلم اور ناانصافی ہے۔ دین خدا میں، اسلام میں ظلم اور ناانصافی کا تصور نہیں ہے، یعنی ہرگز یہ دین نہ تو خود ظلم کرتا ہے، نہ ظلم کو برداشت کرتا ہے، نہ دنیا میں ظلم کو پنپتے دیکھنا چاہتا ہے۔ اسلام کا مشن یہ ہے کہ ناانصافیوں کا خاتمہ ہو، اسلام کا مشن یہ ہے کہ دنیا میں عدالت قائم ہو، دنیا میں انصاف قائم ہو، دنیا میں انصاف کا بول بالا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حتیٰ اسلام اس سلسلے میں، یا اللہ کا دین اس سلسلے میں یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ظلم و ناانصافی کرنے والا کون ہے۔ اگر ظلم و ناانصافی کرنے والا، صلوات پڑھ دیجیے بر محمد و آل محمد، اگر ظلم و ناانصافی کرنے والا عظیم خاندان ہی نہیں بلکہ نبی کے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہو، تب بھی اسلام اس رشتے کو نہیں دیکھتا ہے، اس تعلق کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ غلط چیز کی مخالفت کرتا ہے۔ ظلم کے اسلام مخالف ہے، اللہ کا دین مخالف ہے، ناانصافیوں کا مخالف ہے۔ اللہ کے نبیوں میں ایک نبی ہیں جناب یعقوب۔ جناب یعقوب یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ہیں، ہمارے اوپر ان کا احترام واجب ہے۔ انہی کی اولاد جناب یوسف ہیں، بقیہ جناب یوسف کے بھائی۔ جناب یعقوب کا ایک لقب ہے اسرائیل، توجہ دیجیے گا، اسرائیل انہی کی نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اصل ان کا تعلق، سلسلہ ایک نبی کے اوپر جا کر ختم ہوتا ہے۔ لیکن اگر بنی اسرائیل غلط راستہ اپنا لیں، ظلم کو اپنا لیں، ناانصافی کے راستے کو اپنا لیں، تو پھر الہی دین اس کا بھی مخالف ہے، الہی دین اس کی بھی مذمت کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ نبی کے خاندان کے ہیں لہذا ہم کہیں کہ یہاں پر ہم نہیں بولیں گے یا پھر اس ظلم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ نہیں، اسلام کہیں بھی ظلم ہو، کسی کے ذریعے سے ظلم ہو، اس کا مخالف اور اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اور اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ، میں نے کہا، جو انبیاء سے تعلق رکھتے ہیں، انبیاء کی نسل میں تھے، انبیاء کی اولاد میں تھے، جب انہوں نے غلط راستہ اپنایا، ناانصافی کا راستہ اپنایا، تو پھر الہی دین یا انسانیت والا دین اس کے مقابلے پر آیا۔ اور یہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ ظلم و بربریت سے بھری ہوئی ہے۔
پوری دنیا میں جتنا زیادہ فتنہ و فساد اس دور میں، جتنا ظلم و ستم اس بنی اسرائیل جس کے نام سے آج ایک ملک باقاعدہ سازشوں کے تحت وجود میں لایا گیا، بنام اسرائیل. چونکہ آپ تاریخ پڑھیے، 75-80 سال پہلے اسرائیل کا کوئی وجود نہیں تھا، یعنی اسرائیل نام کا دنیا میں وجود نہیں تھا. یہ استعماری طاقتوں کی سازش کا نتیجہ تھا کہ اسرائیل وجود میں لایا گیا. اور پھر فلسطین جو فلسطینیوں کا اپنا ملک ہے، فلسطینیوں کی اپنی جگہ ہے، فلسطینیوں کی اپنی ملکیت ہے، وہاں پر لا کر بسایا گیا. ظاہر سی بات ہے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں پر نہ تو عیسائی انہیں پناہ دینے پر تیار تھے، نہ دنیا کا کوئی اور ملک پناہ دینے پر تیار تھا. اس وقت فلسطین میں مسلمانوں نے انہیں پناہ دی. یہ بھی ایک تاریخ ہے. یعنی جب وہ بے پناہ تھے، ان کو کوئی نہیں سہارا دے رہا تھا، تو آ کر پناہ لی. نتیجہ یہ ہوا کہ پناہ کے نتیجے میں پھر وہ اس کے حاکم بن بیٹھے، یعنی خود پھر اس ملک پہ قابض ہو گئے. اور آہستہ آہستہ نوبت یہ آئی کہ خود فلسطینیوں کو ان کے ملک سے، ان کی زمینوں سے، ان کے مکانوں سے نکالنا شروع کیا. یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، خالی مذہب سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارا مسلک ہے لہذا ہم یہ باتیں کریں، نہیں، یہ تاریخ موجود ہے اور ہر آدمی آج کے زمانے میں مطالعہ کر سکتا ہے. اور یہ 1400 سال پرانی تاریخ میں نہیں ہے، ابھی 100 سال کے اندر کی تاریخ ہے. یہ ہر ایک کو معلوم ہے اور ہر ایک اس چیز میں غور کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے. اولاً کوئی وجود نہیں تھا، وجود دیا گیا. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے، بہرحال بہت سی طاقتیں تھیں. آپ کے سامنے تاریخ ہے کہ جناب عیسیٰ جو آج زندہ ہیں قرآن کی نظر میں، اسلام کی نظر میں، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب جناب عیسیٰ بھی نبی کے آخری جانشین کے ساتھ دوبارہ زمین پر آئیں گے، جو آج چوتھے آسمان پہ ہیں، اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، وہ تشریف لائیں گے. لیکن جناب عیسیٰ کے سلسلے میں عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انہیں صلیب دی گئی، قتل کیا گیا، مارا گیا. جبکہ حقیقت یہ ہے قرآن کی نظر میں کہ جناب عیسیٰ کی شبیہ تھی، جناب عیسیٰ جیسا ایک انسان تھا جسے ان لوگوں نے جناب عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا تھا. لیکن بظاہر جناب عیسیٰ کو اپنے حساب سے قتل کیا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. تو سوال یہ ہے کہ جناب عیسیٰ کو قتل کیا گیا اپنے حساب سے. وہ اور بات ہے کہ اللہ کی مصلحت تھی، جناب عیسیٰ کی جگہ پر ان کے شبیہ قتل ہو گیا، ان کے مثل قتل ہو گیا اور وہ بچ گئے. لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ انہیں قتل کس نے کیا؟ یعنی جناب عیسیٰ کا قاتل کون ہے؟ یہودی ہیں جنہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا ہے. یعنی یہودی ہیں جنہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا ہے اپنے حساب سے. وہ اور بات تھی کہ اللہ کی مصلحت تھی، بچ گئے. ابھی بہت پرانا واقعہ نہیں، ہولوکاسٹ، ہٹلر، اس نے کتنے یہودیوں کو مارا تھا؟ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ معلوم ہے. یعنی لاکھوں یہودیوں کو قتل کیا. اور اس کا ایک جملہ بھی تھا جو بہت مشہور ہوا ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے کچھ لوگوں کو اس لیے چھوڑا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتہ ہو کہ اتنوں کو میں نے کیوں مارا تھا. یعنی یہ بھی اس کا ایک جملہ ہے. مقصد ایک یہ ہے پہلی چیز کہ جناب عیسیٰ کو بظاہر اپنے حساب سے مارنے والے یہودی ہیں، یہودیوں کو مارنے والا عیسائی ہے. لیکن جب باطل مشن کی بات آتی ہے، دنیا میں فتنہ و فساد کی بات آتی ہے، دنیا میں ظلم کی بات آتی ہے، تو یہ دونوں ایک ساتھ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ قابل غور چیز ہے. اس وقت یہ دونوں طاقتیں ایک ساتھ ہیں اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے کم از کم باعث عبرت ہے. ایک باطل مشن میں ایک ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن آج کے یہ مسلمان ہیں جو آج حق کے نام پر ایک ہونے پہ تیار نہیں ہے. اور یقین رکھیے کہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کی بہرحال بہت حد تک نقصانات کی وجہ، مسلمانوں کے شکست کھانے کی بہت حد تک وجہ، مسلمانوں کے ذلیل ہونے کی بہت حد تک وجہ، مسلمانوں کے دوسروں کے آگے سر جھکانے کی ایک بہت بڑی وجہ آپسی اختلافات رہا ہے. ورنہ یہ یقین رکھیے کہ فلسطین جیسا کیا، اس کے جیسے ہزاروں مسئلے ہوتے، اگر آج مسلمان ایک ہوتے تو یہ مسئلہ حل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے. یعنی المیہ یہ ہے کہ آج ظلم آشکار ہے، آج فتنہ و فساد. اور ظاہر سی بات ہے کہ 7 اکتوبر سے جو غزے میں شروع ہوا ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بھی کہنے والی بات نہیں، ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے ہے. 7 اکتوبر سے اب تک تقریباً 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے میں کتنے بے گناہ مارے گئے،
تقریباً جو تعداد ہے 40,000 کی تعداد ہے۔ 40,000 کا قتل کیا جانا، 40,000 کا مار دیا جانا آسان بات نہیں ہوتی ہے۔ اس 40,000 میں اکثریت بچوں کی ہے، اس 40,000 کی تعداد میں اکثریت عورتوں کی ہے، یعنی اس 40,000 میں تقریباً 73% بچے اور عورتیں ہیں۔ بھائی اگر جنگ ہے تو ان کی خطا کیا ہے؟ اگر اختلاف ہے تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں بچوں کا قتل کر دیا جانا، تقریباً جو تعداد ہے بچوں کی 14,500، یعنی جو لکھی ہوئی تعداد موجود ہے، اور اس میں بھی اتنا یقین رکھیے اس سے زیادہ کتنی تعداد ہوگی کسی کو نہیں معلوم ہے۔ کتنے آج ملبے میں دبے ہوئے ہیں کسی کو نہیں معلوم ہے، کتنوں کا عطا پتہ نہیں ہے کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یعنی کم از کم جو آج 40,000 کی تعداد پوری ہو چکی، یہ 40,000 کا بھی قتل کر دیا جانا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں ہر جگہ حقوق بشر کے نعرے اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ آج ہر جگہ دنیا میں مثال کے طور پر بہت سے لوگ جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، آج بہت سے لوگ درختوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں جو ہونا چاہیے، آج دنیا میں پرندوں کے حقوق کی بات ہوتی ہے جو ہونا چاہیے۔ اگر جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے جو ہونا چاہیے، پرندوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے جو ہونا چاہیے، درختوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے جو ہونا چاہیے، تو کیا انسانوں کے حقوق کی بات نہ ہونا چاہیے؟ بھائی کیا انسانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا انسانوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ آج اگر یوکرین میں ایک آدمی قتل کر دیا جائے تو پوری دنیا میں مذمت ہوتی ہے۔ یہاں 40,000 میں بے گناہ مار دیے گئے، آج کتنی اداروں نے آواز اٹھائی ہے؟ اتنی بڑی تعداد میں بچے قتل کر دیے گئے، کتنے لوگوں نے مذمت کی ہے؟ یعنی آج تو دنیا کی سیاست کا معاملہ یہ ہے کہ اکثریت وہ ہے کہ جو اس ظلم، آشکارا ظلم، واضح ظلم کے اوپر مذمت کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ آج حقوق بشر کی حقیقت ہے، آج انسانیت کے درد کی یہ حقیقت ہے۔ آج ہر جگہ جانوروں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، آج ہر جگہ جانوروں کے حقوق کے نام پر فتنہ و فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ بھائی اگر انصاف ہے، حق ہے، انسانیت ہے، تو جہاں بھی انسانیت کا پامال کیا جا رہا ہے وہاں آواز ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمیں اس بات کے اوپر شکر ہے کہ ہم نے مذہب اہل بیت کو اپنایا ہے، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہم نے علی ابن ابی طالب کے راستے کو اپنایا ہے۔ الحمدللہ ہم اس بات کے اوپر شکر کرتے ہیں ہمارا مذہب اہل بیت ہے، شیعہ علی ہیں۔ شیعیان علی کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ شیعیان علی نے علی ابن ابی طالب کی سیرت کے اوپر چلتے ہوئے، علی ابن ابی طالب کی وصیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہر دور میں ظالم کے خلاف آواز اٹھائی ہے، مظلوم کا ساتھ دیا ہے۔ ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والا کون ہے، ہم لوگوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ سامنے والے کے مسلک و مذہب کیا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، جہاں ناانصافی ہوگی اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے، جہاں مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج تاریخ گواہ ہے۔ خود اگر فلسطین کا معاملہ دیکھ لیجئے، مسلک کے اعتبار سے آج ہمارا مسلک بعینی وہ نہیں ہے جو فلسطین میں ہے۔ آج فلسطین میں اکثریت اہل سنت کی ہے۔ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں، صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد۔ فلسطین میں بھی مسلک کے اعتبار سے ہمارا مسلک نہیں ہے، لیکن آج فلسطین کے مسئلے کو کس نے سامنے اٹھایا ہے؟ یعنی ایک شیعہ عالم ہے، احسان ہے آج امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، انقلاب اسلامی آتے ہی فلسطین کے مسئلے کو کس لیے اٹھایا تھا؟ یہاں معاملہ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں معاملہ صرف اسرائیل کا مسئلہ نہیں تھا، یہاں معاملہ حق اور باطل اور ظالم و مظلوم کا معاملہ تھا۔ چونکہ ہم ایسے مذہب سے وابستہ ہیں، چونکہ اس مذہب کی بنیاد عدالت کے اوپر ہے، آج ہمارے ہاں اہل بیت نے اسی عدالت کے لیے قیام کیا تھا۔ اگر ہم آج جمعے کے دن امام سے منسوب دن پر امام کے ظہور کا انتظار دیکھتے ہیں تو وہ امام بھی دنیا میں آ کر عدالت قائم کرے گا، امام بھی آ کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرے گا۔ چونکہ ہمارے مذہب کی بیس عدالت ہے، ہمارے مذہب کی بیس انسانیت ہے، ہمارے مذہب کی بیس انصاف ہے، ہمارے مذہب میں ظلم و ناانصافی قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج جہاں بھی ظلم ہوتا ہے ہمارا انسانی، ایمانی، اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف ہوتے ہیں۔ آج اس 6 مہینے میں اتنی تعداد میں بے گناہوں کا، جن میں بچے بھی ہیں، جن میں عورتیں بھی ہیں، جن میں بے گناہ افراد بھی ہیں، قتل کر دیے گئے۔ اور پھر یہ یقین رکھیے یہ ظلم و بربریت اس بات کی بھی علامت ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ایسے اسرائیل جیسے ناپاک وجود کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور یہ یقین رکھیے کہ دنیا میں جتنا باطل طاقتیں اپنے ظلم کو بڑھائیں، سمجھ لیجئے جب انہیں اپنے خاتمے کا یقین ہوتا جاتا ہے تو ظلم و ستم میں اضافہ کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ظلم و ستم کر کے ہم اپنے کو بچا لیں گے، لیکن بہرحال اصل طاقت اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ ظالموں کی بھول ہوتی ہے کہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاور مل گیا، ہمیں طاقت مل گئی۔
فرعون جیسے افراد کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی، یہ غلط فہمی تھی کہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں حکومت مل گئی ہے تو ہماری طاقت ہے، ہماری پاور ہے، ہماری قوت ہے، لیکن جو اصلی طاقت خدا کی طاقت ہے، جو اصلی طاقت معبود کی طاقت ہے، جو اصلی طاقت پروردگار کی طاقت ہے، وہ کب تک چھوٹ دیتا ہے یہ اس کی مصلحت کے اوپر ہے۔ اسی کی چھوٹ سے بعض ظالم افراد اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو ہم چاہیں گے کر لیں گے، لیکن نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، یقیناً اس کی طاقت سب سے بڑی طاقت۔ ایسے میں ہمارا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ہم اس طرح کے آشکارا ظلم کے اوپر خاموش رہ کر ظالم کے ساتھی نہ بن رہے ہیں، چونکہ ہمارے دین میں جس طریقے سے ظلم کرنا برا ہے، اسی طریقے سے ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہ جانا بھی برا ہوتا ہے۔ حقیقت ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے کا اس وقت زیادہ موقع ملتا ہے جب اکثریت خاموش رہتی ہے، اکثریت کی خاموشی سے ظالم کو ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح ہے بعض افراد مقابلے پر آتے ہیں لیکن اکثریت خاموشی اختیار کر لیتے، اس لیے نہ تو ہمیں ظلم کرنا ہے، نہ ظلم و ناانصافی کو برداشت کرنا ہے۔ آج ہمارے سامنے اگر تاریخ ہے، آج اگر ہمارے سامنے جنگ ہے، بہرحال ایک مسئلہ آتا ہے اسرائیل کے مقابلے میں حماس کا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پہلے حماس نے اٹیک کیا، بھائی اگر حماس نے اٹیک کیا ہے تو آپ کی جنگ حماس سے ہے۔ اتنے 6 مہینے میں حماس کے کتنے آدمیوں کو آپ نے مارا ہے؟ آج اتنے 6 مہینے کے جنگ میں حماس کے کتنے جنگجو مارے گئے، کتنے ان کے افراد قتل کیے گئے؟ ان کے افراد ختم نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ بھی اسرائیل کی شکست کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس 6 مہینے میں یہ حماس کے گنے چنے افراد کو مار پائے، ابھی تک یہ تعداد نہیں بتا سکتے کتنے لوگوں کو مارا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسی جنگ میں، چونکہ آج میڈیا کا بھی کھیل ہوتا ہے، میڈیا ساری چیزوں کو نہیں دکھاتی، یہ روز بروز جو ظلم بڑھ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی شکست کی طرف روز بروز بڑھ رہا ہے، نابودی کی طرف بڑھ رہا ہے، خاتمے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کتنے اسرائیلی جنگجو مارے گئے ہیں، کتنے اسرائیلی دہشت گرد مارے گئے ہیں، ظاہر سی بات یہ میڈیا آپ کو نہیں دکھائے گا۔ آج اسرائیل کے اندر اندرونی حالات کیسے ہیں؟ آج آپس میں بھی معاملات صحیح نہیں ہیں، آج آپس میں بھی حالات بہت خراب ہیں، آج آپس میں بھی خود اسرائیلی اسرائیل کے خلاف ہیں، آج یہودی اسرائیلی حکومت کے خلاف ہیں۔ بھائی سب سے بڑا المیہ تو یہ ہے کہ آج یہودی اسرائیلی ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور دنیا کے بہت سے اپنے کو انسان کہنے والے یا مسلمان کہنے والے ایسے بھی بے غیرت ہیں جو آج بھی اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا؟ یعنی اسی یہودیت میں جہاں صہیونیزم ظلم کر رہا ہے، جہاں اسرائیل ظلم کر رہا ہے، جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے، دنیا کے بہت سے یہودیوں کی غیرت بیدار ہو گئی اور وہ اپنے مذہب والوں کے ظلم کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ مسلمانوں کی غیرت ہے۔ اسی لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آج جمعۃ الوداع کے دن، آخری جمعے کے دن یوم القدس کا اعلان کیا تھا، ان کا یہ اعلان تھا کہ آخری جمعے کو ہم قدس کے نام سے منائیں۔ وجہ یہ تھی تاکہ ہم اس بات کا اعلان کریں کہ دنیا میں کہیں بھی ناانصافی نہ ہونا چاہیے، کہیں بھی ظلم نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر رہ کر اس بات کا حق رکھتے تھے کہ انگریزوں نے اگر اس ملک کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہے تو ہم ان سے مقابلہ کر کر ان سے اپنے ملک کو آزاد کرائیں، اگر یہ ہم ہندوستانیوں کا حق تھا تو یقیناً یہ فلسطینیوں کا حق ہے کہ اگر یہودیوں نے، اسرائیل نے ان کے ملک کے اوپر قبضہ کیا ہے تو وہ بھی مقابلہ کر کے اپنے ملک کو آزاد کرائیں۔ بہرحال فرق کوئی نہیں ہے، جیسے ہمیں حق تھا ویسے انہیں بھی حق ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے وہاں کی جنگ یہ مسلک کی جنگ ہے، مسلک کی جنگ بعد میں، وہاں اپنے دیش کی جنگ ہے، وہاں اپنی سرزمین کی جنگ ہے، وہاں اپنے ملک کی جنگ ہے۔ بھائی اپنے ملک کی آزادی کے لیے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو بعض بے غیرت مسلمان حاکموں کی بے غیرتی ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی ہے، ورنہ اگر ابتدا میں یہ بعض دنیاوی حکومت کی لالچ میں استعمار کے ہاتھوں نہ بکے ہوتے تو یہ نوبتیں نہ آتی۔ اصل معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ اپنے مفاد کے لیے جب باطل کے ہاتھوں بک جاتے ہیں تو اس سے امت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، دین کو بھی نقصان پہنچتا ہے، انسانیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، جس کا مشاہدہ ہم لوگ کریں۔ ورنہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا آج کے حوالے سے ایک بہترین جملہ تھا کہ اگر خالی مسلمان مل کے ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل کے اوپر ڈال دیں تو اس کا وجود ختم ہو جائے گا، یعنی یہ پانی میں بہہ جائے گا، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں کتنا متوجہ ہوئے ہیں، اصل مسئلہ ہے کہ اس مسئلے میں ہمیں کتنا احساس ہے، کس حد تک ہماری غیرتیں بیدار ہوئی ہیں، کس حد تک ہم آگاہ ہیں۔ آج شاید ایک بہت بڑی تعداد ہے، روزانہ قتل عام ہو رہا ہے، 40 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی قتل کیے جا رہے ہیں۔
اور قتل کی صورتحال بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر المیہ کیا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر کہیں پر امداد لینے کے لیے، کیونکہ اس وقت حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ غزے میں کھانے پینے کا بھی کچھ انتظام نہیں، علاج کا کوئی انتظام نہیں۔ اس وقت جو تعداد ہے اسرائیل غزے کے حوالے سے، چونکہ ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے فلسطین کا، بہت بڑا شہر نہیں، اس کے سلسلے میں جو تعداد بیان ہوئی ہے تقریباً 6 لاکھ صرف وہاں کی آبادی ہے، یعنی بہت زیادہ آبادی۔ اب سوچیے اس میں سے 40,000 ادھر، ورنہ اگر شروع سے دیکھیں جب سے یہ مسئلہ چل رہا ہے لاکھوں لوگ قتل کیے جا چکے ہیں، یعنی ایک چھوٹے سے شہر کے اندر یہ حالات ہیں۔ یہ بھی ایک معمولی بات نہیں ہے، قابل افسوس چیز۔ اس کے علاوہ جو وہاں کے تعداد بیان ہوئی تقریباً اس وقت دنیا میں آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ کسی ملک میں پریس میڈیا اس سے وابستہ افراد اتنی تعداد میں مارے گئے ہوں جتنا غزے میں مارے گئے۔ اب تک جو تعداد میرے پاس 140 لوگ مارے جا چکے ہیں اسرائیل کے حملے میں، اسرائیل کے ہاتھوں، یعنی یہ بھی ایک قابل افسوس ہے۔ 140 میڈیا سے وابستہ افراد قتل کر دیے گئے اور ابھی بھی میڈیا بولنے پہ تیار نہیں۔ بھائی کم از کم یہی سوچ کے بولیں کہ ان کے آدمی بے گناہ مارے گئے۔ بھائی آپ غزے کے بے گناہوں کے سلسلے میں آواز نہ اٹھائیے، کم از کم اپنے شعبے کے جو افراد بے گناہ مارے گئے ہیں ان کے لیے تو آپ کی آواز اٹھنا چاہیے۔ کم از کم اتنی غیرت تو ہو کہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، کم از کم اتنی غیرت تو ہو۔ لیکن دنیاوی مفاد اس حد تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے کہ آدمی اپنا پرایا بھی بھول جاتا ہے۔ یہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹرز یا طبی شعبے سے متعلق تقریباً 500 لوگ مارے جا چکے ہیں، کم تعداد نہیں ہوتی۔ طبی شعبے سے متعلق 500 لوگوں کا قتل کر دیا جانا، وہ بے گناہ بغیر کسی وجہ کے۔ یا اسی طریقے سے اس وقت تقریباً جو تعداد ہے 70,000 افراد کی پتہ نہیں ہے، یعنی ان کے بارے میں کہاں گئے، کہاں پر ہیں، کس جگہ پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے تقریباً اس مدت میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنا گھر چھوڑا ہے، یعنی فلسطین میں 20 لاکھ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ 20 لاکھ لوگوں کا ایک اپنے ملک سے ادھر ادھر چلے جانا۔ یا اسی طریقے سے المیہ یہ ہے کہ اسکول و کالج 100 تقریباً اسکول مکمل اسکول و کالج ختم کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ اس حملے میں تقریباً 100 اسکول و کالج بالکل ہی ختم ہو گئے۔ 305 اسکول و کالج ہیں جو مکمل ختم نہیں ہوئے، لیکن کافی حد تک ان کو نقصان پہنچا کہ اب کام کے لائق نہیں ہے۔ یعنی آج دنیا میں ہر جگہ ٹیکنالوجی اور علم اور اس طریقے کی صلوات پڑھیے بر محمد و آل۔ ایک اور صلوات پڑھیے بر محمد و آل۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جمعے کے دن کا سب سے افضل عمل ہے محمد و آل محمد پر صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ بہرحال وقت نہیں ہے اس سلسلے میں تفصیلات ہیں، بہت سی چیزیں میں نے لکھی تھیں۔ مثلاً 229 مسجدیں مکمل مسمار کر دی گئی، تباہ کر دی گئی۔ 297 مسجدیں جو یعنی نقصان پہنچا ہے لیکن مکمل نہیں، تقریباً یعنی سمجھیے 500 کے قریب مسجدوں کو نقصان پہنچا۔ اسی طریقے سے 3 چرچ تباہ کیے گئے، یعنی یہاں خالی مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، عیسائیوں کا معاملہ ہے۔ 3 چرچ تباہ ہوئے، کتنے اس طریقے کے حتیٰ UN کے دفتر ہیں، عمارتیں ہیں، افراد ہیں، یہ سب قتل کے۔ مقصد یہ ہے کہ اس وقت حالات ہمارے سامنے ہیں اور
اس سائل میں آخری مرحلے میں ایک سوال یہ ہے کہ ایسے میں خود ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلی چیز ہے کہ ہماری ذمہ داری آج دنیا میں جو ظلم و ناانصافی اور سیاست ہو رہی ہے اس سے ہم آگاہ ہیں، اور دوسری طرف ہم لوگوں کو ایک یہ خوشی ہے کہ ہم ایسے دیش اور ایسے ملک سے ہیں جس کی ہمیشہ تاریخ گواہ ہے کہ خارجہ پالیسی سیاست اس کی ظلم کے خلاف رہی ہے۔ ہمارا دیش وہ ہے کہ جس نے اسرائیل کو ایک زمانے تک تسلیم نہیں کیا تھا۔ بہت سے حتیٰ مسلمان ملکوں نے بے غیرتی کے ساتھ اس کو قبول کر لیا، لیکن یہاں نہیں تھا۔ ابھی بھی بہرحال اس امن و امان والے دیش میں یہی تمنا ہے، یہی مطالبہ ہے کہ وہ سیاست جو ظلم کے خلاف تھی وہ باقی رہے، اس لیے کہ یہ تاریخ گواہ ہے کہ اسرائیل سے آج تک کسی کو فائدہ نہیں پہنچا ہے سوائے نقصان کے۔ جس کے بھی تعلقات اسرائیل سے ہوئے ہیں اس نے نقصان اٹھایا ہے۔ پوری تاریخ ہم اسرائیل کی پڑھ لیں، یہودیوں کی پڑھ لیں، انہوں نے جس نے اس سے دوستی کی ہے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل دوستی کا فائدہ آج تک کسی کو نہیں ملا ہے، تو یہ پہلی چیز مسلم ہے۔ دوسرے ہم مسلمانوں کے سلسلے میں اولاً ہر زمانے کی ضرورت، بالخصوص اس دور کی ضرورت آپس میں اتحاد ہے، آپس میں ایک ہونا ہے، آپس میں ہمیں بعض چیزوں میں بالخصوص جو انسانیت کے خلاف لوگ ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کے خلاف ایک ہونا ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی دیش کی بات ہو، قوم کی بات ہو، مذہب کی بات ہو، اتحاد ہے جو اس کو باقی رکھتا ہے، اور اختلاف ہے جو اسے تباہ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ ہمارا دیش اسی وقت تک باقی رہے گا جب تک یہاں ایکا رہے گا، اتحاد رہے گا، سب مل کر رہے گا۔ لیکن جہاں اختلافات ہوں گے تو وہاں ہمارے دیش کو نقصان پہنچے گا۔ اگر دیش سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے دیش، ہمارے ملک میں نفرتیں پروان نہ چڑھیں بلکہ محبتیں پروان چڑھیں۔ دوسری طرف اگر اپنے مذہب سے محبت ہے تو پھر مذہب کے سلسلے میں بھی اختلافات مذہب کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان اختلافات کو دور کریں گے تب ہمارا مذہب محفوظ رہے گا اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ بہرحال آگے بڑھنے کے لیے بعض وقت سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا پڑتا ہے، بہت منصوبے کے ساتھ، بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ بعض کام انجام دینے ہوتے ہیں۔ یقیناً ہمارا دین اللہ کا دین ہے، دین اسلام ہے، دین الہی ہے، اور ہمیں اللہ کے دین کے اوپر ناز ہے۔ یہ جناب آدم کے زمانے سے دین اسلام، دین الہی شروع ہوا ہے، اور یقیناً یہ دین اسلام باقی رہے گا، بلکہ باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا جب پوری دنیا میں الہی پرچم لہرا رہا ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ جمعے کے دن ہماری ایک واقعی اور حقیقی دعا، بلکہ روزانہ ہر وقت یہ ہونا چاہیے، خدایا جو تیرا وعدہ ہے، جس وعدے پر ہمیں یقین ہے، خدایا اس وعدے کے سلسلے میں ہمیں ذرہ برابر شک نہیں ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ اعلان کیا ہے، نبی اکرم بھی اس کی خبر دے گئے کہ الہی وعدہ ضرور پورا ہوگا، اور یہ صرف ہماری دعا نہیں ہے بلکہ یہ ہر مذہب، ہر مسلک، ہر فرقے کا نظریہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جہاں پر حالات بدلیں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا، امن و امان قائم ہوگا۔ ہم مسلسل یہ دعا کرتے رہیں، تمنا کرتے رہیں، اس سلسلے میں جو کوشش کرتے رہیں کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو، اور جو اللہ کا وعدہ ہے وہ وعدہ پورا ہو، اور یہ یقین ہے وہ وعدہ نبی کے آخری جانشین کے ذریعے سے پورا ہوگا۔ دعا کریں کہ اللہ جو آج بھی زندہ ہے، جو آج بھی پردہ غیب میں ہے، خداوند عالم اس کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور چونکہ جب آنے والا آئے گا تو دنیا میں ہر طرف امن و امان کا پرچم لہرا رہا ہوگا، ہر طرف توحید کا پرچم لہرائے گا، شرک و کفر و نفاق کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ آخری بات جو عرض کرنا تھی کہ اسرائیل میں بہرحال دعا یہ ہمارا فریضہ ہے، لیکن الدعاء بلا عمل کرام بلا سہم، خالی دعا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک یہودیوں ہی سے منسوب ایک جملہ ہے جو کسی موقع پر پڑھا تھا کہ کسی ایک لڑکی نے اسرائیلی ایک افسر یا ذمہ دار سے نکلتے ہوئے کہا کہ آج دعا کا دن ہے، بھولیے گا نہیں۔ تو اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر خالی دعاؤں سے کام چل رہا ہوتا تو ہمارا وجود ختم ہو چکا ہوتا، اس لیے کہ مسلمان ہمارے خلاف کتنی دعائیں کیا کرتے ہیں۔ یہ اسرائیلی کا ایک یہودی کا جملہ ہے کہ اگر خالی دعاؤں سے کام چلتا ہوتا تو پھر ہم ختم ہو چکے ہوتے۔ اس کے معنی یہ ہیں صرف دعا سے دعا ہے، اس سے انکار نہیں، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے وعدہ، لیکن دعا کے لیے جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ خالی ہر وقت گھر میں بیٹھے ہوئے مصلی پہ بیٹھ کے ہم دعا کریں، نہیں، اللہ سنتا ہے، سن سکتا ہے، لیکن اس نے بھی کچھ قانون، ہاتھ پیر ہلاؤ اس کے بعد دعا کرو۔
جس حد تک کوشش کر سکتے ہو اس حد تک کوشش کرو۔ لہذا کوششوں میں ایک کوشش ہماری اپنے کو مضبوط کرنا بھی ہے، اور اس کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہمارے لیے سب سے اہم چیز اپنے درمیان سے غربت و جہالت کا خاتمہ ہے، اور یہ دو چیزیں بغیر محنت اور بغیر توجہ کے نہیں آ سکتی۔ آج ہمارا ایک بنیادی فریضہ مل کر یہ طے کر لیں کہ ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں علمی میدانوں میں آگے جانا ہے، ہمیں اقتصادی میدانوں میں آگے جانا ہے۔ یقین رکھیے کہ جس دن ہم نے محنت کر کے اپنے درمیان سے اپنی قوم سے جہالت و غربت کو ختم کر لیا، دنیا کی کوئی بھی طاقت نہ تو ہمارا سر جھکا سکتی ہے نہ ہمیں ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ ہم اگر الہی دین پر ہیں تو ہمارا فریضہ عزت نفس ہے، سربلندی ہے۔ اس کے لیے علمی میدانوں میں محنت کر کے آگے بڑھنا ہوگا، اقتصادی میدانوں میں محنت کر کے قومی اعتبار سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ فردی طور پر بہت سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ قومی طور پر ضرورت ہے منصوبے کی، کوشش ہو کہ وہ کام ہو جس سے ہمارا قوم کا سر بلند ہے، اور اس کے لیے بہرحال تعلیمی منصوبے ہیں، اقتصادی منصوبے ہیں، ان کے اوپر اگر عمل ہو تو یقیناً آج ہماری قوم بہت آگے جا سکتی ہے۔ ختم کرتے ہوئے، ایران نے اگر امام خمینی نے نعرہ بلند کیا تھا تو انہوں نے خالی نعرہ نہیں بلند کیا تھا بلکہ اپنے ملک سے جہالت و غربت کے خاتمے کی کوشش کی تھی، جس کا آج نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل جتنی کوشش ایران کے خلاف کر سکتا ہے وہ کر چکا، لیکن آج تک اسرائیل و امریکہ اس طرح کی جتنی طاقتیں مل کر بھی ایران کا کچھ بگاڑ نہ سکی ہیں اور نہ بگاڑ سکتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے، علمی میدانوں میں آگے بڑھے ہیں، اقتصادی میدانوں میں آگے بڑھے ہیں۔ ہم بھی اگر محنت کریں گے، علمی میدانوں میں آگے بڑھیں گے، اقتصادی میدانوں میں آگے بڑھیں گے، تو پھر کوئی ظالم ہمارے مقابلے پر کھڑا ہو کر ظلم کو سماج میں بڑھاوا نہیں دے سکتا۔ دعا ہے کہ خدایا دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، خدایا دنیا میں امن و امان قائم فرما، خدایا ہمارے درمیان سے جہالت کا خاتمہ فرما، خدایا ہم لوگوں کو محنت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔